یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ ناہید حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ خیمہ خالی تھا۔ اس کے لیے یہ بات سخت حیرت انگیز تھی کہ میں اسے نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اس لیے اس نے پوچھا، مگر تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے ہو شیخ؟ یہ تمام باتیں آئندہ کے لیے اٹھا رکھو، فی الحال میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ حمزاد نے نرمی سے کہا۔ ناہید کے کچھ دیر توقف کے بعد پھر آنکھیں بند کر لی۔ حمزاد نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ اب اس کی گرفت ناہید کی کن پٹیوں پر تھی۔ ناہید کا جسم اچانک ڈھیلا ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گر جائے حمزاد نے اسے اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا۔ مجھے اس وقت حمزاد پر رشک آیا، کاش اس کی جگہ اس وقت میں ہوتا۔ حمزاد نے خیمے کے دروازے کا رخ نہیں کیا، وہ خیمے کی دوسری سمت گیا۔ دوسرے ہی لمحے خیمے میں شگاف نظر آنے لگا۔ اس شگاف سے حمزاد ناہید کے جسم کو اٹھائے گزر گیا، لیکن ابھی وہ کوئی دور ہی گیا ہوگا کہ اچانک ایک شور بلند ہوا۔ کسی نے ناہید کے جسم کو فضا میں بلند ہوتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے دیکھا خیمے کے ارد گرد متعین تمام افسران پتھر کے بت بنے اس حیرت انگیز نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جنرل پر حملہ کرنے والی لڑکی کا جسم خود بخود فضا میں بلند ہوتا جا رہا تھا۔ ان میں سے کسی کو ہوش آ گیا، وہ شاید کوئی انگریز آفیسر تھا۔ وہ چیخا، وہ فرار ہونا مانگتا، فائر فائر۔ اس انگریز افسر کی آواز کے ساتھ جیسے سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ بیک وقت کئی دھماکے ہوئے، لیکن اس وقت تک ناہید کا جسم بندوق کی گولیوں کی زد سے کافی دور نکل چکا تھا، اور پھر ان لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک پہاڑی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آنکھیں کھول دیں اور میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کیونکہ میں واقف تھا کہ اب چند ہی لمحوں میں حمزاد ناہید کو لے کر میرے پاس پہنچ جائے گا۔ میری توقع کے مطابق حمزاد جلدی اس غار تک پہنچ گیا جہاں میں موجود تھا۔ اس نے آتے ہی ناہید کے بے ہوش جسم کو فرش پر احتیاط سے دراز کر دیا، اور اس کے اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں، اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے تھے؟ تم نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں ناوقت طلب کیا۔ مجھے بتاؤ جبار اپنے حمزاد سے کیا کام لینا چاہتا تھا جو تم اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے؟ انگریز حکام نے جبار کی پراسرار قوتوں سے مایوس ہو کر اسے کوئی بہت بڑا کام سپرد نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ غلط سمجھ رہے تھے۔ اگر جبار کا حمزاد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو یہ انگریزوں کی بہت بڑی فتح ہوتی۔ انگریز حکام نے جبار کے سپرد یہ کام کیا تھا کہ وہ اپنی پراسرار قوتوں سے کام لے کر خوانین کے دلوں میں مجاہدین کی طرف سے پھیر دے۔ دراصل جبار شیخی میں آ کر انہیں سب کچھ بتا چکا تھا کہ وہ اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے کیا کیا کر سکتا ہے۔ انہیں اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ حمزاد سے کام لے کر وہ اس بات پر بھی قادر ہو سکتا ہے کہ مجاہدین کے مدد کرنے والے قبیلوں اور ان کے خوانین کے بجائے ان کے انگریزوں کا ہمنوا بنا دے۔ جبار نے اسی غرض سے اپنے حمزاد کو روانہ کیا تھا، اور میں راستے میں اس سے الجھ پڑا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد آپ نے مجھے طلب کر لیا اور اس کا راستہ صاف ہو گیا۔ حمزاد نے مجھے پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ یہ واقعی بہت خطرناک بات تھی۔ میں نے حمزاد کی تائید کی پہ سوچتے ہوئے بولا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے تمہارے وہاں ہٹتے ہی باوجود حمزاد نے اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب تو نہیں ہوا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی جبار نے اپنے حمزاد کو دوبارہ اپنے پاس طلب کر لیا تھا اور پھر اسے کچھ حکم دینے سے پہلے ہی تمہارے ہاتھوں وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ایسی صورت میں جبار کا حمزاد اس وقت سے اب تک اس کے پاس ہوگا، کیونکہ میں نے سوالیہ نظروں سے حمزاد کی طرف دیکھا۔ آپ کا خیال درست ہے، جبار کا حمزاد ابھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن ہوش میں آتے ہی جبار اسے پھر اسی مقصد کے حصول کے لیے روانہ کر سکتا ہے۔ حمزاد نے جواب دیا، اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آئے اور تم مجھ سے رخصت ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں تم مجھے اور ناہید کو فوراً ملکہ پہنچا دو تاکہ ہم محفوظ رہ کر آئندہ کے لیے کوئی منصوبہ بنا سکیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ دونوں کو ملکہ پہنچا دیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ مجھے بہت جلد پھر آپ سے رخصت ہونا پڑے اور آپ یہاں اس اجنبی جگہ پر بے یار و مددگار پڑے رہے۔ حمزاد بولا، تو پھر ناہید کو ابھی ہوش میں لانے کی ضرورت بھی نہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ سفر طویل ہے اور وقت کم، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کو بھی بے ہوش کر دیا جائے، اس لیے کہ آپ اتنی تیز رفتاری برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حمزاد نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور آنکھیں بند کر کے ناہید کے برابر لیٹ گیا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی کنپٹیوں پر دباؤ محسوس ہوا اور میرا ذہن بوجھل ہوتے ہوتے بالکل غافل ہو گیا۔ ہوش آنے پر میں نے خود کو اور ناہید کو امیر بابو جان کے مکان پر پایا۔ اس وقت مکان خالی تھا۔ میرے کہنے پر حمزاد ناہید کو بھی بے ہوش کر کے لے کے آیا تھا۔ ناہید ہوش میں آتے ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے غالباً اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بخیریت تمام ملکہ پہنچ چکی ہے، کیونکہ یہ مکان بہرحال وہ پہچانتی تھی اور اس کے در و دیوار سے آشنا تھی۔ پھر اس کی نظریں مجھ پر پڑیں تو اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، شیخ تم سخت مجروح ہو، تمہارے ماتھے پر گہرا زخم ہے۔ اس نے کہا اور اس کے جملے کے ساتھ ہی مجھے اپنی حالت کا احساس ہوا۔ مجھے اپنی بے ساکھیوں کا بھی خیال آیا جو وہیں رہ گئے تھیں جہاں میں زخمی ہوا تھا۔ میری پہلی ضرورت بہرحال بے ساکھیاں تھیں۔ یہی سوچ کر میں نے حمزاد سے کہا، میری بے ساکھیاں لے آؤ۔ حمزاد میرا حکم سنتے ہی رخصت ہو گیا اور ناہید سمجھی کہ میں نے اسے مخاطب کیا ہے۔ اٹھ کے جانے لگی تو میں نے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری بیساکھیاں دیکھ رہی ہوں، کہاں رکھی ہیں؟ ناہید نے کہا، میں نے تم سے بیساکھیاں لانے کے لیے نہیں کہا، وہ ایک اور ہی نادیدہ قوت ہے جسے میں نے حکم دیا ہے، اور وہی نادیدہ قوت تمہیں انگریزوں کی قید سے رہا کر کے لائی ہے۔ ابھی میرا فقرہ ختم نہ ہو پایا تھا کہ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے دروازے کی طرف مڑ کے دیکھا تو امیر بابو جان کھڑے تھے۔ ہم دونوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں یا ناہید کچھ کہیں وہ بولے، ہم دونوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس کی تحسین کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں، مگر ہمیں حیرت ہے کہ تم دونوں موت کے شکنجے سے کس طرح نکل آئے۔ ہمیں تمام حالات کی اطلاع مل چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے تم دونوں سے ایک شکایت بھی ہے کہ تم نے مجھے اس سلسلے میں لا علم رکھا۔ ہم مجبور تھے اے امیر، اگر ہم آپ سے اس ارادے کا اظہار کرتے تو یقیناً آپ ہمیں موت کے منہ میں چھلانگ لگانے کی اجازت نہ دیتے۔ میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ امیر بابو جان بات کاٹ کر بولے، شاید انہوں نے اب پہلی مرتبہ میری حالت پر غور کیا تھا۔ تم تو شدید زخمی بھی ہو، باتیں پھر ہوتی رہیں گی، پہلے تمہاری مرم پٹی ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے اور چند لمحوں بعد ہی وہ ایک چھوٹا سا بکس لے کر کمرے میں داخل ہوئے۔ لائیے مجھے دیجیے، میں شیخ کی مرم پٹی کر دیتی ہوں۔ ناہید نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں میری بچی، مجھے خود یہ سعادت حاصل کرنے دو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں زخم کھاتے ہیں ان کے زخم نہیں ہوتے، جنت کے پھول ہوتے ہیں۔
مجھے ان پھولوں سے قریب ہونے دو۔ امیر بابو جان کی آواز میں بے پناہ محبت تھی۔ نہیں کیا کیونکہ میرے دل میں تمہاری محبت تھی؟ بات لگا کر رکھتی، مگر حمزاد کی احتیاط کے باوجود کچھ کھٹکا ہوا۔ امیر بابو جان نے مڑ کر دیکھا اور پھر کچھ نہ پا کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ غالباً ناہید کی آنکھوں سے حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس نے غالباً بیساکھیوں کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت دروازے ہی کی طرف متوجہ تھی۔ کچھ دیر بعد ہی امیر بابو جان ہمیں آرام کرنے کا مشورہ دے کر رخصت ہو گئے۔ میں تکیے کے سہارے دیوار سے ٹیک لگائے نیند دراز تھا اور میرے برابر ہی ناہید لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے اور ناہید کو اس حادثے کے بعد پہلی بار تنہائی کا موقع ملا تھا۔ ناہید کے دریافت کرنے پر میں نے اسے صرف اتنا بتایا کہ میں چٹان سے پھسلنے کے بعد اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ناہید نے مجھے اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات بتاتے ہوئے کہا، میں غالباً کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ تم بھی میرے ساتھ ہو اور اپنی معذوری کے سبب میری تیز رفتاری کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ جس وقت تمہاری چیخ بلند ہوئی، عین اسی وقت میں جنرل کے خیمے میں پہنچ کر اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ میرے سامنے محو خواب تھا، لیکن تمہاری چیخ نے اسے بیدار کر دیا اور میں بھی کچھ گھبرا گئی، مگر میں نے اسے بستر سے اٹھنے کی مہلت نہیں دی اور اس پر حملہ کر دیا۔ لیکن میرا وار اچٹتا ہوا پڑا۔ میرا خنجر اس کے سینے میں اترنے کے بجائے اس کے پہلو کو زخمی کرتا ہوا دائیں بازو میں پیوست ہو گیا۔ اس وقت تک وہ ہوشیار ہو چکا تھا۔ تمہاری چیخ کے بعد دوسری چیخ اس کی تھی جس نے محافظوں کو چوکنا کر دیا، اور پھر چند لمحوں بعد ہی مجھے فرار ہونے سے پہلے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ پھر جو کچھ ہوا اس سے تم واقف ہی ہو، لیکن مجھے تمہارے زخمی ہونے کا بہت افسوس ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے ناہید میرے کچھ اور قریب آ گئی، اور اس وقت مجھے اپنے جسم میں بجلیاں سی گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے وجود میں سویا ہوا شیطان جاگنے لگا۔ جس شیخ کرامت کو میں تھپکیاں دے دے کر سلا دیا تھا، اب وہ بیدار ہو رہا تھا۔ میں نے ایک خود فراموشی کی کسی کیفیت میں اس کے نرم و ملائم ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر اس کا ہاتھ میرے ہونٹوں تک پہنچ کر میری آنکھیں بند تھیں۔ شیخ، میری سماعت سے ناہید کی غسیلی آواز ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، اس نے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، لیکن میں نے اس کی خفگی کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو ناہید، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے جذبات سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ بکو مت۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ تم میرے محسن ضرور ہو، لیکن میں تمہیں اس کی اجازت کبھی نہیں دوں گی کہ تم مجھے میرے مقصد سے بھٹکا دو۔ اس سے ہمارے مقصد پر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم دونوں بہرحال تنظیم کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ میں نے دلیل پیش کی۔ میں زندگی کا اول اور آخری مقصد صرف اور صرف تنظیم کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں، سمجھ گئے؟ اگر مجھے یہی سب کچھ کرنا ہوتا تو میں کبھی یہ زندگی قبول نہ کرتی۔ یہ میرے لیے بہت آسان تھا، مگر میری آنکھیں ابھی وہ منظر نہیں بھولیں جب انگریز درندوں نے میرا بسا بسایا گھر اجاڑ دیا۔ ناہید کی آواز میں جوش کے علاوہ سختی بھی تھی، لیکن مجھ پر تو کچھ اور ہی نشہ سوار تھا، اس لیے اس کی باتیں مجھے متاثر نہ کر سکی۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، ایک تمہارے ہی ساتھ سب کچھ نہیں ہوا، نہ جانے کتنے گھرانے ایسے ہیں جو تباہ و برباد ہو گئے،
لیکن وقت ایک ایسا مرہم ہے جو رفتہ رفتہ ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ تمہیں بہرحال اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ تم جوان ہو اور جوانی کے بھی کچھ تقاضے ہیں جنہیں بہرحال پورا ہونا چاہیے۔ مجھے تمہاری باتوں سے سخت نفرت ہو رہی ہے۔ اگر تم میرے محسن نہ ہوتے تو میں تمہاری گستاخ زبان کھینچ لیتی جو مجھے میری جوانی کے تقاضے بتا رہی ہے۔ تم میں اور اس درندے میں آخر فرق ہی کیا ہے جو میری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر مجھے اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہتا تھا؟ بولو، جواب دو۔ تم اس قدر گر سکتے ہو یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ناہید، میں چیخا۔ اب مجھے بھی اس پر غصہ آ گیا۔ اگر میں چاہتا تو کب کا اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میرے دل میں تمہاری محبت تھی۔ محبت؟ ناہید نے حقارت سے کہا۔ اگر اسی کو تم محبت کہتے ہو تو اس پر 100 بار لعنت بھیجتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گئی۔ میں نے اسے آوازیں بھی دیں مگر وہ نہ لوٹی۔ اب میں مکان میں اکیلا تھا۔ ناہید نے میری سخت توہین کی تھی۔ اس نے میری محبت کو حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس نئی تبدیلی کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھ میں اتنی ہمت اچانک کس طرح پیدا ہو گئی کہ میں نے اس سے اظہار عشق کر دیا۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا۔ جب میں نے ناہید کو قید میں دیکھا تھا اس وقت سے میرے اندر سویا ہوا شیخ کرامت جاگ اٹھا تھا، اور وہ شخص جو تنظیم میں مجاہدین کا سرگرم کارکن تھا وہ کبھی خواب میں بھی ناہید کے ساتھ اس قدر بے باکی سے گفتگو کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ لیکن اب تو یہ ہو ہی چکا تھا۔ ناہید کے غرور نے مجھے میرے ماضی کی طرف لوٹا دیا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ میں کبھی وہ فیصلہ نہ کر پاتا جس نے میری زندگی پھر ایک نئی ڈگر پر ڈال دی تھی۔ اسے میری خواہشات کا احترام کرنا ہی پڑے گا۔ میں بڑبڑایا اور بے چینی سے دن گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ دن بھر لوگ میری خیریت دریافت کرنے آتے جاتے رہے مگر ناہید نہ آئی، حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ امیر بابو جان کے ساتھ رات گئے وہ لوٹی اور خاموشی سے میرے برابر بچھے ہوئے بستر کو کچھ اور دور کھسکا کر مجھ سے بغیر کچھ بات کیے دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ امیر بابو جان نے عشاء کی نماز پڑھی اور بستر پر دراز ہونے سے پہلے میری خیریت دریافت کی۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں ایک طرف رکھی ہوئی لالٹین کی لو مدھم کر چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے جب محسوس کیا کہ امیر بابو جان اور ناہید دونوں سو چکے ہیں تو میں نے حمزاد کو طلب کیا۔ آپ نے یہ کیا غضب کیا مجھے اس وقت طلب؟ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ اب ان باتوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ میں خود کو بالکل بے دست و پا محسوس کرتا ہوں۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جھنجھلائی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ آپ سن تو لیجیے، اس طرح تمام بازی ہی پلٹ جائے گی۔ حمزاد نے پھر کہا، اب مجھے اس بازی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں تمہیں جو کچھ حکم دوں کرتے رہو، بس اس سے زیادہ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ جو آپ کا حکم۔ یہ کہہ کر حمزاد نے سر جھکا لیا۔ ناہید کو بے ہوش کر دو، صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھلنی چاہیے۔ میں نے حمزاد کو حکم دیا۔ میرے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حمزاد میرے برابر والے بستر پر سوئی ہوئی ناہید کی طرف بڑھا۔ پھر مجھے اس کا سایہ ناہید کے چہرے کے قریب لہراتا ہوا نظر آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ میری طرف پلٹ کر بولا، یہ اب صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے حمزاد کو رخصت کر دیا۔ جو فیصلہ میں نے آج دن میں کیا تھا یہ وقت اس کے پورا ہونے کا تھا۔ میں واقف تھا یہ مغرور سرکش لڑکی بقید ہوش و حواس کبھی اس بات پر آمادہ نہ ہوتی۔ میں ماپارا کے سلسلے میں بھی ایک بار چوٹ کھا چکا تھا
اور اب دوبارہ کسی قیمت پر اس کے لیے تیار نہ تھا کہ میں تڑپتا رہ جاؤں۔ اچانک میری سماعت سے دھماکوں کی آوازیں ٹکرائیں۔ اس وقت کوئی بھاگتا ہوا مکان میں داخل ہوا۔ میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ امیر بابو جان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے جاگتے ہی لالٹین کی لو تیز کر دی۔ میرے خالی بستر پر نظر پڑتے ہی وہ چونکے اور اسی وقت ان کی نظریں مجھ سے ٹکرائیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے جیسے سکتے میں آ گئے۔ اتنی دیر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ اسی عرصے میں باہر سے آنے والا شخص امیر بابو جان تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، انگریزوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ امیر بابو جان اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آنے والا قائم خان تھا۔ امیر بابو جان گھر کا دروازہ کھلا رکھنے کے قائل تھے تاکہ کسی بھی وقت ان سے رابطہ قائم کرنے میں کسی کو دقت نہ ہو۔ اس لیے قائم خان کو وہاں پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے میں اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ امیر بابو جان نے قائم خان سے کیا کہا، کیونکہ اس عرصے میں بیساکھیاں سنبھال کر کمرے کی پچھلی کھڑکی عبور کر کے مکان کے پچھواڑے کو دھچکا دے چکا تھا۔ یہ وقت سوچنے سے زیادہ کچھ کرنے کا تھا۔ میں واقف تھا کہ جس حالت میں امیر بابو جان نے مجھے دیکھا ہے وہ میرے لیے بہت سی مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے۔ یقیناً میرے اتنے بڑے قصور کو نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا میں وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اس کے علاوہ میری بچت کی اور کوئی صورت نہیں تھی۔ میں جب کھڑکی سے کود کر گلی میں پہنچا تھا تو اس وقت میں نے امیر بابو جان کی کڑکتی ہوئی آواز سنی، اسے پکڑو، وہ فرار ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ فقرہ غالباً قائم خان سے کہا تھا۔ میں تیزی سے بیساکھیاں ٹیکتا ہوا اپنی پوری قوت جمع کر کے ایک طرف بھاگا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی منزل معلوم تھی، کیونکہ اس علاقے میں کافی دن رہنے کے سبب میں یہاں کے ایک مقام اور راستے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ حالات بس اچانک ہی کچھ سے کچھ ہو چکے تھے۔ اس حالت میں حمزاد کو بھی میں اپنی مدد کے لیے طلب نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ میرا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ میں نے حتی الامکان اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ دھماکے اب بھی پے در پے سنائی دے رہے تھے۔ میرے پیچھے آنے والے مجھ سے لمحہ بلمحہ قریب ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے قدموں کی آوازیں اب مجھے واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ غالباً وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ میں کس طرف گیا ہوں۔ میری منزل ایک قریبی پہاڑی چشمہ تھی تاکہ میں فوراً اس میں کود کر خود کو ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ کر لوں، کیونکہ پاک ہونے کی صورت میں فوراً میں حمزاد کو طلب کر سکتا تھا، اور حمزاد کے آنے کے بعد مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ مجھے یہاں سے نکال لے جاتا۔ مجھے اب نہ تو تنظیم مجاہدین سے کوئی دلچسپی رہی تھی، نہ اس ماحول سے۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس بات کا فیصلہ میں دن میں ہی کر چکا تھا، مگر اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ایسی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے کہ مجھے مجبوراً فرار ہونا پڑے گا۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ چشمے پہ آ کر غسل کر لوں گا اور پھر حمزاد کو طلب کر کے رات میں یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن موجودہ صورتحال سے میں گھبرا گیا۔ اگر اس حالت میں مجھے ان لوگوں نے پکڑ لیا تو میرے لیے یہ خطرناک ہوگا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس میں ناہید کی مرضی شامل نہیں تھی۔ یہ بات ان لوگوں سے چھپی ہوئی بہرحال نہیں رہ سکتی۔ پہاڑی چشمہ مجھ سے اب بمشکل 4-5 فرلانگ رہ گیا تھا کہ مجھے قائم خان کی آواز سنائی دی، رک جاؤ ورنہ میرے ہاتھ میں بندوق ہے، میں تمہیں امیر کے حکم سے گولی بھی مار سکتا ہوں۔ لیکن اس کی دھمکی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ جتنی دیر میں اس نے یہ فقرہ ادا کیا، اتنی دیر میں پہاڑی چشمے سے کچھ اور قریب ہو گیا۔ قائم خان غالباً میری معذوری دیکھ کر مطمئن تھا کہ میں فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکوں گا، وہ مجھے پکڑ لے گا۔
وہ نہیں جانتا تھا اگر میں چشمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو قائم خان کے فرشتے بھی قیامت تک مجھے پکڑ نہیں سکتے، اس لیے قائم خان نے بڑے اطمینان سے میرے پیچھے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ حالانکہ اگر وہ کچھ اور تیز دوڑتا تو مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو سکتا تھا، کیونکہ میں بہرحال بے ساکھیوں کے سہارے بھاگ رہا تھا اور اسے ایسی کوئی پریشانی یا دقت درپیش نہیں تھی۔ میں تم پر گولی چلا رہا ہوں ورنہ اب بھی رک جاؤ، قائم خان چیخا، مگر اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی میں چشمے میں کود گیا تھا۔ میں نے ایک ڈبکی لی، قائم خان چشمے کے کنارے تک پہنچ چکا تھا، میرا سارا جسم بھیگ گیا۔ میں نے پانی سے اپنا سر باہر نکالا اور فوراً حمزاد کو طلب کیا اور اسے حکم دیا، سب سے پہلے اس شخص کے ہاتھ سے بندوق چھین لو، اس کے بعد مجھے فوراً یہاں سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ میرا حکم پاتے ہی حمزاد قائم خان کی طرف لپکا، اس نے قائم خان کے ہاتھ سے بندوق چھین لی تھی۔ قائم خان کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، میں نے دیکھا کہ اس کی بندوق خود بخود فضا میں بلند ہوتی ہوئی چشمے کی طرف جا رہی تھی۔ میرے کپڑے گیلے ہیں اور قائم خان کا لباس میرے جسم پر صحیح آئے گا، میں نے حمزاد سے کہا۔ حمزاد کے لیے صرف اتنا اشارہ کافی تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور عجیب منظر دیکھ کر قائم خان چیختا ہوا بستی کی طرف بھاگ جاتا، حمزاد نے اسے بے ہوش کر دیا۔ میں اس کے بے ہوش ہوتے ہی چشمے کے ٹھنڈے پانی سے باہر آ گیا۔ پھر میں نے اپنے گیلے کپڑے اتارے اور قائم خان کے کپڑے اس کے جسم سے اتار کر خود پہننے میں دیر نہیں تھی۔ کہاں چلیں؟ حمزاد نے دریافت کیا۔ کہیں بھی، میں نے جواب دیا، جہاں کم از کم ایک رات آرام سے گزر سکے۔ یہ فیصلہ میں صبح کروں گا کہ میں کس شہر میں رہنا پسند کروں گا۔ فی الحال تو رات بسر کرنے کے لیے اس پہاڑی علاقے کا کوئی غار مناسب ہو سکتا ہے۔ صبح آپ جہاں کہیں گے میں آپ کو پہنچا دوں گا، حمزاد نے مشورہ دیا۔ تم جو مناسب خیال کرو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا اور بے ساکھیاں سنبھال لی۔ چند لمحے بعد میں نے اونچی اونچی پہاڑیوں اور دروں کے درمیان سے فضا میں تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ دھماکے اب بھی زور و شور سے جاری تھے، اس کا مطلب تھا کہ مجاہدین اور انگریزی فوج میں باقاعدہ ٹھن گئی ہے۔ حمزاد مجھے لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ دھماکوں کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں، اب دھماکے کافی فاصلے سے سنائی دے رہے تھے۔ ایک اونچی سی پہاڑی کے قریب سے گزر کر حمزاد کی رفتار کچھ کم ہوئی، اب وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا۔ چاند کی دودھیا کرنیں چٹانوں اور پہاڑوں پر مچل رہی تھیں۔ اس نے مجھے ایک ہموار چٹان کی سطح پر اتار دیا۔ اس چٹان کے بائیں طرف کچھ فاصلے پر مجھے ایک کشادہ غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ میں نے حمزاد سے سوال کیا۔ آپ آزاد علاقے سے نکل کر انگریزی حکومت کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، مگر یہ جگہ موجودہ مقام جنگ سے کافی دور ہے اور محفوظ بھی ہے، حمزاد نے بتایا۔ میں چٹان سے اتر کر غار کے دہانے کی طرف بڑھتے ہوئے رکا اور حمزاد سے بولا، کہیں اس غار میں کوئی زہریلا سانپ یا کوئی اور درندہ نہ ہو۔ پہلے بھی میں ایک تلخ تجربے سے گزر چکا ہوں، آپ مطمئن رہیں، میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ اس غار میں ایسا کوئی جانور نہیں۔ دراصل میں آپ کو یہاں لے کر ہی اسی لیے آیا تھا کہ آپ کو اس غار میں کوئی پریشانی نہیں آئی۔ دراصل یہ غار ایک طرح سے شکاریوں کی قیام گاہ ہے، یہاں اندر آپ کو پیال بھی بچھی ہوئی مل جائے گی، کیونکہ اس علاقے میں جب بھی آس پاس کے شکاری شکار کھیلنے آتے ہیں تو اسی غار کو اپنی عارضی قیام گاہ بطور استعمال کرتے ہیں۔ حمزاد نے غار کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ اب میں بے دھڑک غار میں داخل ہو رہا تھا اور میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس غار میں میری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ اندر پہنچ کر واقعی میں نے زمین پر نرم نرم پیال بچھی ہوئی محسوس کی اور اب کسی قدر تھکن محسوس کر رہا تھا۔ گرم گھاؤ میں تو میں نے اپنی جان بچا لی،
لیکن اب اگر کوئی مجھ سے 2 قدم چلنے کو بھی کہتا تو میں تیار نہ ہوتا۔ غیر ضروری بھاگ دوڑ نے مجھے تھکا دیا تھا، اس لیے میں غار میں پہنچتے ہی پیال پر لیٹ گیا۔ حمزاد ابھی میرے قریب موجود تھا۔ مجاہدین سے اب کسی قسم کی دلچسپی نہ ہونے کے باوجود بھی میں یہ ضرور جاننا چاہتا تھا کہ آج دن کے وقت میں نے حمزاد کو طلب کیا تو وہ کیوں پریشان ہو گیا تھا۔ میرا دشمن جبار انگریزوں کے اشارے پر اپنے حمزاد سے کیا کام لینا چاہتا تھا، جس کی راہ میں میرا حمزاد رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ یہی سب کچھ سوچ کر میں نے حمزاد کو مخاطب کیا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ آج تم دوپہر کے بعد کہاں مصروف تھے؟ جب آپ نے مجھے طلب کیا اس وقت جبار کے حمزاد سے الجھا ہوا تھا۔ دراصل جبار نے شیخی میں آ کر انگریزوں کو حمزاد کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ ان سے کیا کیا کام لے سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ آج دن میں انگریز حکام نے جبار کو پھر مجبور کیا تھا کہ وہ اس کام کو پورا کرے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے، یعنی خوانین کو اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے انگریزوں کا ہم نوا بنا دے، اور انگریز اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ بہت سے خوانین انگریزوں کے ہم نوا بھی بن چکے ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ قبائل مجاہدین کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حمزاد نے مجھے پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ خیر، اب جو بھی ہو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے تو صرف جبار سے دلچسپی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میں اس سے اپنا انتقام نہ لے لوں، مجھے اس علاقے میں رہنا چاہیے۔ میں اسے سسکا کر مارنا چاہتا ہوں۔ اب میں اسے زیادہ رعایت نہیں دینا چاہتا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں سے فرار ہو کر کسی اور شہر میں پناہ لے لوں، مگر اب میرا خیال بدل گیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ لگے ہاتھوں یہ قصہ بھی تمام کرتا چلا، کیونکہ جب تک وہ زندہ رہے گا مستقل میرے لیے خطرہ بنا رہے گا۔ میں نے کہا، آپ قطعی صحیح سوچ رہے ہیں۔ میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا تھا، کئی موقع بھی ایسے آئے تھے کہ اسے آسانی سے ختم کیا جا سکتا تھا، مگر آپ نے خود یہ موقع گوا دیے۔ حمزاد نے میری تائید کی۔ اب کوئی ایسا موقع نظر انداز نہیں کیا جائے گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ میں کھڑکیوں اور دروازوں پر موت کی دستکیں سن رہا ہوں۔ زندگی کا قافلہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ نگاہیں نہیں ٹھہر پاتی۔ میرا کرب بڑھتا جا رہا ہے اور میرے دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تک میں نے جو کچھ کہا، تم نے جو کچھ سنا، وہ میری ابتدائی زندگی کے صرف چند سالوں کی رودات تھی۔ تم کئی دن سے میری پراسرار، عجیب، ناقابل یقین اور قابل نفرت سرگزشت سن رہے ہو، لیکن اب مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں نہ کہہ پاؤں اور وقت ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میری سانسیں اکھڑ جائیں، نبضیں ڈوب جائیں، میری قوت گویائی جواب دے جائے، میں پوری شدت اور تیزی کے ساتھ تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں۔